ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ ہم پچھلے پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی بات کر رہے تھے کہ حابیل اور قابیل کا ذکر تھا، جس میں کہ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو کیوں قتل کر دیا، حسد کی وجہ تھی، اور پھر کیسے اس نے اس کو قتل کیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی وجہ سے، کیونکہ قتل اتنا بڑا گناہ تھا کہ بنی اسرائیل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی شریعت میں یہ دے دیا کہ جو ایک انسان کو قتل کرتا ہے وہ پوری انسانیت کا قتل ہے، اور ایک کو جو بچاتا ہے وہ تمام انسانوں کو بچا دیتا ہے انشاءاللہ۔ اسی کے بارے میں ہم آگے دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتاتے ہیں۔ تو یہاں پہ اب جب اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا اور اس نے کہا کہ میں تمہیں ضرور قتل کروں گا، تو آگے دیکھیے کہ فطوعت، تو آسان کر دیا، لہو اس کے لیے، نفسہ اس کے نفس نے، قاتل اخی اپنے بھائی کو قتل کرنا، فقتلہ تو اس نے قتل کر دیا، فاصبح تو وہ ہو گیا من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں۔ اب دیکھیے کہ کیا ہوا تھا کہ اس کے نفس نے اس کو قتل کرنا اس کو بڑا خوبصورت کر کے دکھایا، تو آخر یہ نفس کیا ہے؟ اب قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نفس کا جو لفظ استعمال کیا ہے تو بہت جگہ پہ آپ دیکھیں کہ وہ ایک ذات، اسم ذات کی طرح استعمال کیا کہ ایک انسان پورے کا پورا، جیسے کہ انسان کا نفس کیا اس کو کہتا ہے۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے لیے بھی، کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو کہتے ہیں کہ میں تمہیں اپنے نفس سے ڈراتا ہوں۔ اور پھر ہم 13ویں سپارے کے شروع میں پڑھتے ہیں کہ جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نفس امارہ جو ہے وہ انسان کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، سورہ یوسف میں ہم پڑھتے ہیں۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا ہم نفس کو سمجھے کہ نفس کیا ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان جو ہے نا وہ مرکب ہے دو چیزوں کا، ایک اس کی حیوانی اس کے اندر وجود ہے، اور ایک اس کے اندر روحانی وجود ہے۔ اور حیوانی وجود جو ہے، جیسے انسان جو ہے وہ مٹی سے بنا ہے، اور اس کے اندر جو زندگی ہے وہ اس کو چلاتی ہے۔ اور اب دیکھیں یہی دو چیزیں اگر آپ حیوان کو بھی دیکھیں، کتا ہے، بلی ہے، گھوڑا، گائے، بکری، ہر چیز میں آپ دیکھیں کہ یہی دو چیزیں کہ زندگی ہے، جیسے مٹی کے ساتھ بنا ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک زندگی ہوتی ہے، اور وہاں پہ اس کی جو خواہشات پیدا ہوتی ہیں وہ جسم کی ضروریات پوری کرنے کے لیے، تو وہ جو خواہشات پوری ہوتی ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے انسان جو کام کرتا ہے، تو اس میں کیونکہ اس کو خواہشات جو ہوتی ہیں وہ اندھی ہوتی ہیں، ان کو نہیں پتا ہوتا کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ اگر کسی کو بھوک لگتی ہے تو اس کو یہ نہیں ہے کہ، اگر آپ جانور دیکھیں ان کو بھوک لگتی ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، یہ ساری چیزیں تو ان کو نہیں سمجھ آتی نا، بس اس وقت ہوتا ہے کہ ان کا پیٹ بھرنا چاہیے، ان کو وہ کھانا ملنا چاہیے۔ اسی طرح سے انسان کے اندر یہ جو پارٹ ہوتا ہے نا، جو اس کا حیوانی وجود ہے، وہ صرف ڈیزائر کرتا ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے، اور میں جیسے فار ایگزامپل اس کا دل چاہتا ہے کہ میں نے یہ چیز، میں نے بڑا گھر لینا ہے، اب مجھے بڑا بزنس کرنا ہے۔ اب وہ یہ حیوانی خواہش جو ہے وہ حلال طریقے سے لے رہا ہے، وہ رشوت لے رہا ہے، وہ سود لے رہا ہے، وہ کیسا کاروبار کر رہا ہے، وہ ہی ڈونٹ کیئر، لیکن اس کو یہ ہے کہ میں نے اپنی اس خواہش کو مکمل کرنا ہے۔ اب دوسری طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان میں جو روحانی وجود رکھا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَنُفِخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، کہ اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روح پھونک دی، اور وہ روح کہاں سے آتی ہے؟ وہ عالم بالا سے آتی ہے۔ اور روح کا مسکن کیا ہے؟ روح ٹھہرتی کدھر ہے، رہتی کدھر ہے؟ وہ ہمارے قلب میں رہتی ہے۔ اور دیکھیے اگر کسی کا دل صاف ہو، بالکل کلیئر آئینے کی طرح دل صاف ہوتا ہے، اس کے اندر روح جو ہوتی ہے نا، اس کو جب وہ انٹر ہوتی ہے تو اس کی انوار، اس کا نور پھر پورے جسم پہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ اگر بعض دفعہ آپ کسی کو دیکھتے ہیں، آپ کو لگتا ہے اس کی شکل دیکھ کے کہ آپ کو لگے گا کہ یہ بڑا اللہ والا لگتا ہے بندہ، مجھے اس کی شکل پہ نور ہے، ہم کہتے ہیں نا کئی دفعہ، تو یہ وہی نور ہوتا ہے، یہ روح کا نور ہوتا ہے، کیونکہ اس کا دل پاک ہوتا ہے۔ اب ہوتا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ دنیا میں جب آتا ہے وہ غلط کام کرتا ہے، جو اس کا دوسرا نفس ہے، اس کو وہ نفس امارہ، وہ اس کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ایکسپلین کر دیا کہ جب وہ ایک برائی کرتا ہے تو دل پہ ایک داغ لگ جاتا ہے، پھر وہ دوسری برائی کرتا ہے تو دوسرا داغ لگ جاتا ہے، پھر اگر اس کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، وہ توبہ کرتا ہے تو وہ داغ ہٹ جاتا ہے۔ لیکن پھر اگر وہ گناہ کرتا ہے اور مسلسل گناہ کرتا جاتا ہے، تو جب وہ مسلسل گناہ کرتا ہے تو ایک وقت یہ آتا ہے کہ وہ سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ مقام آتا ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم،
کہ اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی. جب وہ مقام آتا ہے تو روح جو ہے وہ اس دل کے اندر دفن ہو جاتی ہے، کیونکہ پورا دل کالا ہو جاتا ہے. اب نہ تو اس کا نور باہر آتا ہے، نہ ہی باہر کی کوئی نصیحت جو ہے وہ اس دل کے اندر جاتی ہے. تو وہ دل بالکل مردہ دل ہو جاتا ہے. وہ پھر صرف دنیا، پھر اس کو اپنی خواہشات حاصل کرنے کے لیے واٹ ایور وے اس کو استعمال کرنا ہے. وہ نہیں سمجھتا کہ میں کوئی گناہ کا کام کروں، وہ بس اپنی ڈیزائر پوری کرنے کے لیے لگ جاتا ہے. اب دوسرا ایک نفس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ بات کرتے ہیں، جو اس کے بعد والا ایک اور نفس آتا ہے جس کو کہتے ہیں نفس لوامہ. نفس لوامہ کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے کہ یہ غلط کام ہو گیا. پھر اس کو لگتا ہے کہ اوہو، پھر وہ توبہ کرتا ہے، پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے، پھر وہ نیکی کے کام کرتا ہے، پھر وہ گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے کسی نہ کسی طرح سے. یہ اس مقام پہ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فار ایگزامپل سودی کاروبار کریں، رشوت لے رہے ہیں، اس طرح کے کام بھی کریں، لیکن ساتھ وہ مسجدوں میں چندہ بھی اتنا دیتے ہیں، مسجد بھی بنا رہے ہوتے ہیں، وہ نیکی کے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ دونوں طرف چل رہے ہوتے ہیں. یہ جو جنگ ہوتی ہے نا اس مقام پہ کہ کبھی وہ ایک طرف جا رہے ہیں، کبھی دوسری طرف جا رہے ہیں، یہ پھر ہمارا وہ نفس ہوتا ہے جو زیادہ تر لوگ جو ہے آپ کو وہ اس مقام پہ، اللہ نہ کرے وہ پہلے والا مقام کبھی بھی کسی کو ملے، وہ کافر ہی ہوتا ہے جو اللہ کو بھی نہیں مانتا اور پھر وہ اپنے مقصد میں لگ جاتا ہے. لیکن یہ دوسرا والا نفس جو ہے نا جس میں ضمیر اس کو ملامت کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کو کبھی سلانا نہیں چاہیے. ضمیر جب ملامت کرنا رک جاتا ہے تو پھر ہم پہلے نفس میں چلے جاتے ہیں. اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنی بہتری کی کوشش کرتا رہتا ہے اور پھر ایک مقام وہ آ جاتا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ نجم کے آخر میں آپ یاد کریں کہ جو آیت آتی ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اے مطمئن نفس، تو راضی، تو چل اپنے رب کی طرف، تیرا رب تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی. وہ اتنی خوبصورت مقام ہو جاتا ہے. اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ارجعی، کہ تو کوشش کر، تو چل. تو کیونکہ انسان جو ہوتا ہے نا، کیونکہ بھاگتا ہے، کبھی دوسری طرف کا نفس اس کو ہر انسان میں آپ دیکھیں کہ ایک طرف تو وہ پل آتی ہے جو شیطان کام ہوتے ہیں، شیطانی کام ہوتے ہیں. انسان دو محاذ پہ لڑا ہوتا ہے، ایک اندر کا نفس اس کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے اور باہر کی طرف آتا ہے تو باہر شیطان کھینچتا ہے. اور پل کس کی ہوتی ہے؟ پل اس کی روح کی ہوتی ہے، وہ جو نیک روح ہوتی ہے. وہاں پہ ضمیر کی پل آتی ہے کہ وہ اس کو بار بار دوسری طرف کھینچتا ہے. اللہ سے دعا کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نفس مطمئنہ میں لے جائے کہ جس وقت ہماری جان قبض کرنے فرشتے آئیں تو وہ ہمیں یہ پکار کے کہیں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ تو راضی، تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو خاص بندے ہیں تو اس میں داخل ہو جا اور اللہ کی جنتوں میں چلا جا. آمین ثم آمین. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بتاتے کہ اس کا وہ جو نفس امارہ تھا نا، اس کا غلط نفس تھا، اس نے اس کو خوبصورت کر کے دکھا دیا. ہم پڑھتے ہیں نا کہ شیطان جو ہے وہ دنیا کو اتنا خوبصورت کر کے دکھاتا ہے، اس کو آسان کر کے دکھاتا ہے کہ دیکھو یہ اتنی پیاری چیز، اس کو تم چھوڑو گے، اس چیز کے لیے چھوڑو گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اب اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں تھوڑی دیکھ رہے ہیں. اب تم کر لو، کوئی بات نہیں، فن بھی تو کرنا ہے، نماز پڑھ کے آئے ہو، روزہ بھی رکھتے ہو، آخر اچھے کام بھی کرتے ہو، تو فن کا بھی ٹائم ہے، ورنہ تو زندگی ختم ہو جائے گی. تو شیطان دنیا اتنی خوبصورت کر کے دکھاتا ہے کہ انسان اس کے اندر پھر گم ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہو کہ میرا مومن بندہ جو ہے وہ یہ سوچے گا کہ کافر شاید یہی راستہ ٹھیک ہے کیونکہ اللہ کے اتنے انعام ہے، تو میں کافروں کے گھروں کی چھتوں کو سونے کا بنا دوں، ان کی سیڑھیاں چاندی کی بنا دوں اور ان کو مسندوں پہ وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں، لیکن صرف اس لیے کہ کہیں مومن ایسے نہ سوچ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دنیا اتنی حقیر ہے میرے نزدیک کہ وہ کہتے ہیں نا مچھر کے اوپر جو پیراسائٹ اس کے پر کے اوپر ہوتا ہے، اس کے مطابق بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اتنی بھی میرے پاس حقیقت نہیں ہے دنیا کی. لیکن دنیا جو ہے وہ جب لینے کے لیے ہماری خواہشات کیونکہ اندھی ہوتی ہیں، کیونکہ ضمیر اگر نہیں ہوگا تو خواہشات تو مار دیں گے. تبھی تو یہ ہوتا ہے کہ ایک کمپٹیشن میں انسان آ جاتا ہے کہ اب اس مقام پہ اب مجھے یہ چاہیے، اب فلاں کے پاس یہ ہے تو میں یہ کروں، اب میں یہ کروں. گھنٹوں پہ مرتے ہیں ایوری ڈے. آپ دیکھیں وہی آورز ہوتے ہیں نا صبح سے رات تک،
ہم پھر اتنا کمپٹیشن میں، اور وہ سکون بھی چلا جاتا ہے۔ اور آپ کبھی اللہ والے لوگوں کو دیکھا کریں کہ ان کے پاس کس ذات کا سکون ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ مومن کی تو شان ہی بڑی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جب آزمائش آتی ہے، جب مشکل وقت آتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، تو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ آ جاتا ہے۔ اور جس کے ساتھ اللہ آ جائے اس کو اور کیا چاہیے، اور وہ اللہ کو راضی کر لیتا ہے نا۔ اور جب اس کے پاس کوئی آسانی آتی ہے، اس کے پاس خوشیاں آتی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نعمتیں عطا کرتے ہیں، تو جھک جاتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے والا بنتا ہے، اللہ کو پھر راضی کر لیتا ہے، اور آخر میں جنتوں میں چلا جاتا ہے۔ مومن کی تو شان ہی اتنی بڑی ہے۔ تو ہم جب دنیا میں گم ہو جاتے ہیں، ہمیں یہ لگتا ہے کہ اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تو ہم تو بور اتنے ہوں گے، اب زندگی میں تو کوئی فن ہی نہیں رہا اگر ہم سارا کچھ یہ کرتے رہیں گے۔ لیکن جب ہمیں اپنے اللہ کی پہچان ہوگی، جب ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی، جب ہمیں شریعت کا احساس پتہ چلے گا کہ کون سی چیزیں اللہ نے منع کی ہیں اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت کیا ہے۔ ہم تو سمینا و اطاعنا کرنے والے ہیں نا، کہ جو اللہ کا حکم ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے اچھا سوچوں گی کہ میں یہ کام کرتی ہوں کہ نہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ مسلمان کے لیے حکم کیا ہے؟ سمینا و اطاعنا۔ ہماری سوچ اتنی کہاں کہ ہم یہ سوچ سکے کہ یہ چیز ٹھیک ہے، یہ چیز غلط ہو سکتی ہے۔ اللہ کو اس کی حکمتوں کا پتہ ہے، اور ہر وہ چیز اللہ نے منع کی ہے اسلام میں جس میں ہم دوسروں کا حق مارتے ہیں یا دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ منع نہیں ہے۔ آپ اسٹڈی کر کے دیکھ لیں، اسلام میں صرف وہی چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کی، باقی تو سب حلال۔ حرام تو مٹھی آپ کاؤنٹ کر سکتے ہو اپنے فنگر ٹپس پہ کہ اچھا یہ چیزیں بس حرام ہیں، باقی سب حلال ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خشیت ہمارے دل میں آ جائے، ہمارے دلوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی محبت ڈال دے، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پہ چلنے والا بنا دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چلتا پھرتا قرآن تھے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری آسانیاں کر دے تاکہ ہم اللہ کے دین کو سمجھیں اور اس پہ آسانی سے عمل کریں، کیونکہ عمل کرنا تبھی آسان ہوتا ہے جب ہمیں کسی سے محبت ہوتی ہے، اور جب محبت ہو جاتی ہے تو پھر مشکل سے مشکل کام بھی اس کے لیے کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ہم کر رہے ہیں سورۃ المائدہ آیت نمبر 31، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کہتے ہیں فَبَعَثَ اللَّهُ، تو بھیجا اللہ نے غراباً ایک کوا یبعثو، کہ وہ کھودتا تھا فی الارض زمین میں، لیوریہو، تاکہ وہ دکھائے اسے کیفا یواری، کہ کس طرح سے چھپائے، سوءتا، لاش کو، اخیہ، اپنے بھائی کی، قالا، کہا، یا ویلتا، کیونکہ یہ پہلا قتل تھا دنیا میں، تو اس لیے اس کو اب یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی اس کے بھائی کو کہ میں اب اپنے بھائی کی لاش کو کیا کروں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا تاکہ وہ اس کو یہ بتائے کہ اب اس لاش کو کیسے چھپانا ہے۔ تو آگے اس کے بارے میں کہتے، قالا، کہا، اس نے کہا، یا ویلتا، ہائے افسوس مجھ پر، عاجزتو، کہ عاجز ہوا میں، ان کے اکونا، میں ہو جاؤں، مثلا، مانند، ھذا الغراب، کہ میں اس کوے کی مانند ہی ہو جاتا، فاواریا، کہ میں چھپا دوں، سوءتا، لاش کو، اخی، اپنے بھائی کی، فاصبح من النادمین، اور وہ شرمندہ ہونے والوں میں ہو گیا۔ لیکن اب کیا فائدہ تھا، اب تو جو کیا تھا اس نے کر دیا۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، من اجل ذالک، بوجہ اس کے، کتبنا، لکھ دیا ہم نے، علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر، انہو، کہ بے شک وہ، من قتل نفسا، کہ جس نے قتل کیا کسی بھی جان کو، بغیر نفس، بغیر کسی جان کے، او فسادن، یا فساد کرنے سے، فی الارض زمین میں، فکأنما، تو گویا کہ، قتل الناس، کہ قتل کیا لوگوں کو، جمیعا، سب کے سب کو۔ کہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں بیکاز اس وجہ سے کہ پہلا جو قتل ہوا تھا اور اس نے کتنا حسد کی بنا پہ کیا تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی انسان کی جان لینا اتنا سخت ناپسند ہے، اور یہ ظلم تھا، تو اللہ نے کہا کہ کیونکہ اس نے ایسے کیا، تو اللہ نے کہا کہ جو ایک انسان کو قتل کرے گا ظلم کے ساتھ، گویا کہ اس نے قتل کیا الناس جمیعا، تمام کے تمام لوگوں کو، ومن احیاہا، اور جس نے زندگی دی اس کو، فکأنما، کہ گویا کہ احیا، اس نے زندہ کیا الناس، لوگوں کو، جمیعا، سب کے سب کو۔ اور اب یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا تو کیسے اس کو تمام انسانیت کو قتل کر دیا، اب اس میں آپ ڈفرینٹ اینگل سے دیکھیے
کہ جیسے آج کل کے زمانے میں ہم اپنے اوپر یہ آیت لے کے دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ ہم پہ آتی ہے کہ اگر کوئی کسی کو ابارشن کراتا ہے، دیکھیے تو ابارشن بھی تو قتل ہوا نا، تو ایک قتل جو ہے، ایک ابارشن کرانا تمام اتنا بڑا گناہ ہے، اور آگے اس کی سزا بھی آئے گی، آپ دیکھیے گا۔ اور اگر دیکھیے کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کو آپ کوئی ڈاکٹر ہے فار ایگزامپل جس سے زندگی دینے کی بات ہوتی ہے، اب رات کو وہ سویا ہوا ہے، اچانک پتہ چلتا ہے کہ کوئی انسان جو ہے اس کا مریض ہے، وہ تکلیف میں ہے، وہ پیسے بنانے کی خاطر نہیں، اس کا مقصد اس وقت انسانیت کو بچانا ہے، کتنا عظیم کام وہ کرتا ہے۔ اگر فار ایگزامپل کوئی ڈوب رہا ہے، کوئی کسی ڈوبتے ہوئے کو بچا لیتا ہے، کتنا بڑا کام ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پوری انسانیت کو بچا لیا۔ اب یہاں پہ دیکھیے احیاء کا جو لفظ آتا ہے کہ ایک تو وہ ہے کہ جو ہم ریگولر زندگی میں دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کی جان بچا لی، کسی کو ڈوبتے ہوئے بچا لیا، کسی کو مرتے ہوئے بچا لیا، کسی کی کسی طرح سے مدد کر کے اس کو بچا لیا۔ اب اگر دیکھیں کہ کسی کی روح جو ہے، اب ہم دیکھتے ہیں نا کہ روحانی انسان کا جسم ہے، اگر روحانی جسم مر رہا ہے، اگر اس کے اندر وہ چیزیں ختم ہو رہی ہیں، تو وہ انسان کو قرآن کی طرف لے کے آنا، انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پیغام کی طرف لے کے آنا، کسی کو زندگی دینے کی برابر۔ اب دیکھیے دنیا میں اگر کوئی قتل کرتا ہے کسی کو، اگر فار ایگزامپل وہ 10 لوگوں کو قتل کر دیتا ہے، اور اگر اس کی سزا کیا ہوگی؟ ایک ہی دفعہ قتل ہوگا نا، اب 10 دفعہ تو وہ قتل نہیں ہوگا، تو یہ تو انصاف نہیں ہوگا۔ اب قیامت کے دن تو موت کو بھی موت آ جائے گی، تو وہاں پہ کیا ہوگا کہ انسان جو ہے وہ اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہتے ہیں نا کہ وہاں پہ جو جا کے سزا ملے گی کہ ساری، کیونکہ موت کو موت آ جائے گی، تو انسان کو ایک دفعہ اسی حالت میں اس کو قتل کیا جائے گا، اور پھر اس کو زندگی ملے گی، پھر اس کو سزا ملے گی، پھر زندگی ملے گی، پھر سزا ملے گی۔ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں نا کہ جلود کی بات جب کرتے ہیں کہ انسان کی جلدیں جب وہ جل جائیں گی آگ میں، تو دوبارہ سے نئی جلد بنائی جائے گی، اور وہ پھر آگ اس کو جلا دے گی، پھر نئی جلد بنے گی، اور یہ عذاب ہمیشگی کے عذاب رہے گا۔ تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ جو ایک انسان کو مار دے گا اس نے ساری انسانیت کو مار دیا، اور جو ایک انسان کو زندہ کرتا ہے اس نے ساری انسانیت کو زندہ کر دیا۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ، اور البتہ آئے ان کے پاس رسولنا، رسول ہمارے بالبینات، واضح نشانیاں لے کر، ثم پھر انا بے شک کثیرا منہم، اور بہت سے ان میں سے، بعد ذالک اس کے بعد، فی الارض زمین میں، لمسرفون کہ وہ زیادتی کرنے والے تھے۔ ہونا تو کیا چاہیے تھا کہ اتنے رسول آئے، ایک بنی اسرائیل میں تو دیکھیں سارے رسول اور جتنے نبی تھے وہ سارے انہی میں آئے تھے، تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ اتنے رسول آئے تھے، یہ نیکی کی طرف جاتے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات مانتے، ان کو پتہ ہوتا کہ کیا غلط ہے کیا ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے زمین میں فساد کیا۔ اور آگے آپ دیکھیے گا کہ فساد کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کیا احکامات آتے ہیں، کہ آگے آیت نمبر 33 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں انما، یقیناً بے شک، جزاء الذین کہ بدلہ ان لوگوں کا، یحاربون اللہ جو جنگ کرتے ہیں اللہ و رسولہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ اب یہاں پہ کیا تھا کہ دیکھیں ظلم ہوا، ایک جان نے دوسری کو قتل کر دیا، ایک نفس نے دوسرے نفس کو قتل کر دیا۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ بے شک جنہوں نے قتل کیا ہے کہ وہ جنگ کس کے ساتھ کریں؟ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ تو ایکچولی وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیسے جنگ کریں؟ کیونکہ آپ دیکھیے کہ اللہ ہر انسان کا جو حق ہے نا، اس کے دو طرح کی بات ہوتی ہے کہ ایک انسان کا حق ہے، ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حق ہے۔ ہر برائی کو جو وہ کرتا ہے، فار ایگزامپل کسی کو قتل کرتا ہے، تو ایک تو اس نے انسان کو قتل کیا، اس کا گناہ گار ہوا، اور دوسری طرف کس کا گناہ گار ہوا؟ اللہ کا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قانون تھا، اللہ نے بتایا تھا، منع کیا تھا کہ کسی انسان کو قتل نہیں کرنا۔ اب جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑے رحیم ہے، کریم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جو توبہ کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں، تو اللہ اپنے حق چھوڑ دیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر جو توبہ کرتا ہے نا، اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن انسانوں کے حق کا کیا ہوگا؟ اس کا تو حق دینا پڑے گا۔ آپ کو یاد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری امت کا وہ آدمی، ایک ایسا آدمی جو بھر بھر نیکیاں لے کے آئے گا، اس نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ پورے اس نے پڑھے ہوں گے، اور بڑی خوشی خوشی آئے گا کہ میں نے تو اتنی نیکیاں کی ہیں، لیکن ہوگا کیا کہ قیامت کے دن ایک انسان آئے گا، وہ کہے گا یا رب العالمین اس نے میرا یہ حق نہیں دیا تھا۔ ہمارے خاندان میں آپ دیکھیں
کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں نا, یہ تو رشتہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے قطع رحمی نہیں کرنی ہے اور رحم کے رشتوں کا خیال رکھنا ہے, ان پہ حق بنتا ہے نا کہ اگر کوئی آ کے کہے گا کہ میں یتیم تھا, ان کے پاس اتنا تھا, انہوں نے میری فیس دے سکتے تھے, انہوں نے نہیں دی ہے, ان کو پتا تھا کہ یہ بچے پڑھ رہے ہیں, انہوں نے آ کے نہیں دیکھا, انہوں نے ان کو احساس نہیں تھا. میرے گھر میں فار ایگزامپل یتیم نہیں ہے, کوئی غریب ہے کہ میرے گھر میں یہ ضرورت تھی, یا رب العالمین انہوں نے اس وقت مجھے نہیں دیکھا, یا میرے اوپر یہ تہمت لگا دی تھی, یا رب العالمین اس وقت اس نے میرے بارے میں یہ جھوٹ بات کہی تھی. یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہم عام زندگی میں کر دیتے ہیں. تو حق لینے جب آ جائیں گے نا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے کہ اس کی نیکیاں اس کے کھاتے میں ڈال دو, اور پھر کرتے کرتے ایک مقام ہو آئے گا کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی. اب ایک اور شخص آئے گا, وہ آ کے کہے گا کہ یا رب العالمین اس نے میرا یہ حق نہیں دیا تھا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے اب تو نیکیاں ختم ہو گئی ہیں, اب اس انسان کے گناہ لے کے اس کے کھاتے میں ڈال دو. اور پھر فرشتوں کو کہا جائے گا کہ اس کو گھسیٹ کے دوزخ میں پھینکو. اللہ اکبر. تو ہم سوچتے نہیں ہیں نا, ہم کہتے ہیں کہ چلو جی توبہ کر لیں گے بس ختم بات. اتنی آسان نہیں ہے یہ بات. اب یہاں پہ ہم جو پڑھ رہے ہیں انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ, تو یہاں پہ حرب کس کو کہتے ہیں؟ جنگ کو کہتے ہیں. جنگ کا اپوزٹ اگر آپ دیکھیں تو وہ ہوتا ہے امن ہوتا ہے. وہ لوگ جو دنیا میں امن خراب کرتے ہیں, جو فساد کرتے ہیں, تو حرب استعمال یہاں پہ ہوا ہے کہ جیسے کسی کے آپ نے دیکھا چوری کرنے جاتے ہیں تو دوسری طرف کیا ہوتا ہے, ڈاکہ ڈالنے جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ منظم ایک گروہ جو ڈاکہ ڈالتا ہے, زمین میں فساد کرتے ہیں, لوگوں کو تکلیف دیتا ہے, اس کے بارے میں اب یہ آیت آپ دیکھیں گے. اور یہاں پہ ہم یہ سمجھیں گے کہ شریعہ لا کیا ہے. کیونکہ اکثر ہم ایسی بات سنتے ہیں نا تو ہم ڈر جاتے ہیں کہ پاکستان میں, کبھی آپ نے نیوز میں سنا یا لوگوں سے سنا کہ پاکستان میں وہ چاہتے ہیں کہ شریعہ لا آ جائے, تو ہم فوراً کہتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں, یہ تو بڑی غلط بات ہے. اچانک یہ ہوتا ہے کہ ہماری ہمدردیاں نہ جانے بھی بیسیکلی ہم اس کی طرف چلی جاتی ہیں جو ظلم کر رہا ہوتا ہے. اب یہاں پہ ہم تھوڑا سا سمجھ لیں کہ اسلامک لا کیا ہے, شریعہ لا ہم کس کو کہتے ہیں, تعزیرات کیا ہیں, اور قصاص کیا ہے, یہ ساری چیزیں کیا ہیں آخر. تو ہمیں آسانی کے ساتھ ان آیات کی سمجھ آ جائے گی کہ ایک تو آپ نمبر 1 تعزیرات ہیں. تعزیرات ان کو کہتے ہیں کہ جو گناہ, جو جرم جو کرتا ہے انسان, جو کرتے ہیں گناہ کرتے ہیں یا جرم کرتے ہیں, ان کا جرم اس لیول پہ ہوتا ہے کہ عدالت کا جو قاضی جو ہوتے ہیں نا, وہ فیصلہ کرتے ہیں, اور وہ فیصلہ اس کے جرم کے مطابق کرتے ہیں. وہ چاہیں ان کو معاف بھی کر سکتے ہیں, اپنی جو بھی ان کو قانون کے مطابق کرتے ہیں. لیکن حد جو ہوتی ہے وہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, جو قرآن میں آ چکا, اس کا فیصلہ ہو چکا. اور وہ کتنی قسم کی ہیں. حد جو ہے وہ جیسے نمبر 1 یہ ہے کہ چوری پہ حد ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ کاٹ دو. نمبر 2 جو ڈاکے کی ہے, ڈاکے کی آج انشاءاللہ ہم اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے کہ 3 ڈیفرنٹ طرح کے ہیں کہ اگر کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے, صرف مال لوٹتا ہے تو کیا ہوگا, اگر مال لوٹتا ہے اور قتل کرتا ہے تو پھر کیا ہے, اور اگر صرف ڈراتا ہے تو پھر کیا ہے. تو اس میں ڈیفرنٹ طرح سے, لیکن وہ مقرر ہے, اس کو کوئی قاضی بدل نہیں سکتا. اور پھر اس کے علاوہ اگر کوئی زنا کرتا ہے تو اس پہ کون سی حد ہے, وہ سٹون ٹو ڈیتھ ہے. اگر شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کی سزا ہے, اور اگر شادی شدہ نہیں ہے اور اگر وہ لڑکا لڑکی ہے تو اس کو 100 کوڑے مارنے کی سزا ہے. اور اس کے بعد چوتھی سزا آپ دیکھیے کہ کسی با کردار عورت کو, پاک دامن عورت پہ تہمت لگا دینا. اتنی بڑی سزا ہے اس کی کہ 80 کوڑے ہیں, اور 4 گواہ ہونے چاہیے اس پہ, 4 گواہ ہونے چاہیے اگر کوئی کسی پہ تہمت لگاتا ہے. فار ایگزامپل کوئی کسی کو دیکھیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اتنا وہ کہتے ہیں نا کہ سیفٹی کے ساتھ اس چیز کو حکم دیے ہوئے کہ اگر کوئی کسی پہ الزام لگا دے, فار ایگزامپل کسی کو غصہ آتا ہے کسی پہ اور کہتا ہے کہ میں تو اس لیول پہ جا کے اس کو دیکھنا ہے اس کے ساتھ میں کیا کرتا ہوں, اور اس پہ کوئی الزام لگا دیتا ہے, یہ الزام نہیں بھی لگاتا, فار ایگزامپل وہ کسی کو کہتا ہے کہ جی میں نے اس کو زنا کرتے دیکھا ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ 4 گواہ لے کے آؤ. اگر فار ایگزامپل 3 گواہی دیتے ہیں اور 1 گواہ نہیں ہے تو پھر ان تینوں کو کوڑے لگیں گے. اتنی مشکل بات ہے. اور اگر کوئی کسی پہ الزام لگاتا ہے پاک دامن عورت پہ تو اس کو 80 کوڑوں کی سزا ہے. اور پھر اس کی 3 سزائیں ہیں
کہ نمبر 2 یہ کہ اس کی زندگی بھر اس کی گواہی نہیں لی جائے گی، اور نمبر 3 کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ فاسق ہے۔ اور کو پتہ فاسق کون ہوتا ہے؟ ہم نے جو شروع میں سورۃ بقرہ میں پڑھا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سوسائٹی کا خون چوستے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی اگزامپل مچھر کے ساتھ دی تھی کہ جیسے مچھر خون چوستا ہے نا، کہ یہ لوگ سوسائٹی کا خون چوستے ہیں، یہ اللہ کی حدود ہے۔ اور پھر ایک آتا ہے کہ شراب پینے پہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو بکر صدیق کے زمانے تک یہ حال تھا کہ 40 کوڑوں کی سزا تھی، اور اس کے بعد حضرت عمر کے زمانے میں آ کے 80 کوڑوں کی سزا تھی۔ یہ وہ حدود ہیں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ سعودیہ کا ذرا دیکھیے کہ وہاں پہ جب اذان ہوتی ہے تو بھری دکانیں سونے کی، کس طرح سے چھوڑ کے لوگ بھاگ جاتے ہیں اور جا کے نماز ادا کرتے ہیں۔ اور ہم جب پہلی دفعہ سعودیہ میں جاتے ہیں عمرہ یا حج کرنے تو ہماری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، اور جب ہم آ کے کسے کہانیاں سناتے ہیں تو یہ سب سے بڑا قصہ ہوتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ کیسے نماز کے لیے بھاگتے ہیں اور کوئی چوری نہیں کرتا، اس لیے کہ وہاں پہ حد یا وہاں کا یہ قانون ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ زمین و آسمان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، تو پھر جس کی زمین ہے اسی کا قانون چلنا چاہیے نا۔ لیکن وجہ کیا ہے کہ دیکھیں اسلامک ملک تو سارے نہیں ہیں، جو کافر ہیں جن ملکوں میں وہاں پہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قانون نہیں ہوگا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جہاں پہ مسلمان ہیں وہاں پہ بھی ہم اللہ کا قانون نہیں چلاتے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا تھا نا کہ جو لوگ اللہ کی بات نہیں مانتے، آیات کا انکار کر دیتے ہیں اور وہ اس پہ عمل نہیں کرتے، پھر اس کی سزائیں بھی تو دیکھیں نا۔ آج پاکستان میں ابھی دیکھیں ریسنٹلی ابھی ایک جو خبر آئی تھی کہ ایک عورت رات کو اپنے 3 بچوں کے ساتھ جا رہی تھی تو کس طرح سے وہ آدمی آئے، ڈاکہ ڈال لے انہوں نے، اور پھر کیسے اس عورت کے ساتھ کیا تھا، بولتے ہوئے بھی روح کانپ جاتی۔ اور پھر اگر ان کو ایسی سزا، اگر ان کو وہ سزائیں دی جائیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہی ہے تو کسی کی ہمت بھی نہ پڑے کہ وہ کوئی ایسا کام کرے۔ پاکستان میں یہ آئے دن وہ زینب ایک بچی کا جو آیا تھا پچھلے دنوں، اب دیکھیے اس کے بعد پھر کتنے بچوں کی جو سٹوری آئی تھی کہ کیسے ان کو اٹھا کے وہ ان کو ریپ کیا گیا تھا اور کیا کیا نہیں ہوا تھا۔ کیسی کیسی باتیں سننے کو آتی ہیں کہ انسان خوف سے کام چاہتا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے کہ کس طرح سے اگر آپ بات کرتے ہیں تو ایک رات کو ایک خوف ہوتا ہے کہ کوئی آ نہ جائے، کوئی ڈاکہ ڈالنے نہ آ جائے، اور کس طرح سے آ کے وہ ڈراتے دھمکاتے ہیں اور پھر مارتے ہیں اور پھر کیا کیا حرکتیں نہیں ہوتی۔ اللہ کرے کہ ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے۔ ہم کریں آیت نمبر 33 جس میں ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جو ڈاکہ جب ڈالنے جاتے ہیں زمین میں فساد کرتے ہیں تو ان کی سزا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا دی ہے۔ جو شریعہ لاء کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے یقتلوا، کہ وہ قتل کر دیے جائیں۔ اب دیکھیے اس میں کتنی شدت ہے۔ یقتلوا اس طرح سے آتا ہے جیسے کسی کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا نا کسی چیز کے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ لوگ جو ڈاکہ اگر ڈالنے گئے ہیں اور انہوں نے کسی کو قتل کر دیا ہے تو قتل کے بدلے میں یقتلوا، کہ ان کو قتل کر دیا جائے، اور یصلبوا، یا پھر ان کو سولی چڑھا دیا جائے۔ اب یہاں پہ سولی کا کیسے کہ اگر کوئی ڈاکہ ڈالنے گیا، اس نے اس کا مال بھی لوٹا اور اس کو پھر قتل بھی کر دیا، تو پھر کیا ہوگی سزا کہ اس کو سولی پہ چڑھایا جائے گا۔ اور سولی پہ چڑھانے کا کیا ہوتا ہے کہ اس طرح سے میں پڑھی تھی کہ ایک امام نے کہا کہ ان کا زندہ کو سولی پہ لٹکا کے اس کا پیٹ کاٹ دیا جائے، اس کا پیٹ چاک کر کے اس کو چھوڑ دیا جائے جب تک وہ وہاں پہ مر نہیں جاتا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا او تقطع، یا کاٹ دیے جائیں ایدیہم، ہاتھ ان کے، وارجلہم، اور ان کے پاؤں، من خلاف، مخالف سم سے۔ اور اگر تو وہ وہاں پہ گیا ڈاکہ ڈالنے اور اس نے صرف مال لوٹا ہے، صرف مال لوٹا ہے، تو پھر اس کا ایک دایاں ہاتھ اگر اور بایاں پاؤں، مطلب مخالف سم سے اس کا ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں۔ اور وہ او ینفو، یا وہ نکال دیے جائیں، من الارض، زمین سے۔ اور اگر یہ جو چوتھی صورت ہے کہ اگر وہ ڈاکہ ڈالنے گئے تھے، ابھی انہوں نے مال نہیں لوٹا، کسی کو قتل و غارت نہیں کیا، یہ والی صورت میں کیا کیا انہوں نے کہ اگر ابھی ڈرا دھمکا رہے تھے، ان کو خوف زدہ کر رہے تھے کہ اتنے میں فار ایگزامپل پولیس کسی طرح سے پہنچ گئی یا گھر کے کچھ اور لوگ آ گئے یا باہر سے کسی نے بتا دیا، تو وہ مال نہیں لوٹ سکے، صرف
انہوں نے ڈرایا دھمکایا تھا، تو اس میں کیا کرنا ہے کہ پھر اس کی سزا یہ ہے کہ ان کو اس شہر بدر کر دیا جائے۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ اگر ان کو شہر سے نکال دیا جائے گا تو یہ تو جا کے دوسرے شہر میں ویسی حرکتیں کریں گے، کیونکہ ان کو تو عادت ہوتی ہے۔ تو انہوں نے اس آیت سے یہ مطلب لیا تھا کہ ان کو زمین سے نکال کے تو ان کو قید خانے میں ڈال دیا جائے گا، تو ان کو قید کی سزا دی جائے گی۔ ذالکا، یہ لہم ان کے لیے خزی رسوائی فی الدنیا، دنیا میں، ولہم اور ان کے لیے فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں تو ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں الا الذین، مگر وہ لوگ جو، دیکھیں پھر اتنی سخت سزائیں دینے کے بعد اب اللہ سبحانہ تعالیٰ تھوڑی رعایت کی بات کریں کہ مگر وہ لوگ جو تابو، جنہوں نے توبہ کرے، من قبل، اس سے قبل، ان تقدروا، کہ تم قادر ہو جو علیہم، ان پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی ایسی ڈاکہ ڈالنے گئے تھے، ان سے جو بھی غلطی ہو گئی اور ان کو یہ احساس ہو گیا کہ ہم نے غلطی کی، اس سے پہلے کہ کسی اور کو پتہ لگ جائے کہ یہ چور ہے، کیونکہ چھپا ہوا تھا نا، یہ ڈاکو ہے، تو ابھی کسی کو نہیں پتا، اس تک کوئی پہنچا بھی نہیں ہے، اور اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کر لی کہ اب میں ایسا کام نہیں کروں گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فَعَلَمُوا، جانو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ غفور الرحیم، کہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ اللہ اکبر، اللہ پہ اتنا پیار آتا ہے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ اپنے حق چھوڑ دے گا، اللہ معاف کر دے گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے اگر اس نے کسی کو فار ایگزامپل ڈاکہ ڈالنے گیا تھا، اگر جو اس نے مال لوٹا ہے تو اس کو وہ واپس کرنا پڑے گا، اور اگر اس نے کسی کو قتل کیا ہے تو اس کو قصاص میں قتل کرنا پڑے گا، اگر اس نے کسی کو زخم لگایا تو اس کے بدلے میں اس کو زخم لگایا جائے گا، جو انسان کے ساتھ کیا ہے وہ اس کو بدلہ یہاں پہ دینا پڑے گا۔ اب دیکھیے کہ وجہ کیا اس کی، آپ اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا تھا کہ ایک عورت اور ایک آدمی کا ملتا ہے کہ ان سے زنا ہو گیا تھا، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود ہی سے آئے، آ کے کہا کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے اور آپ ہمیں رجم کر دیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں 4 مرتبہ ان کو واپس بھیجا تھا، اور وہ آتا ہے اس کے اندر کہ کس طرح سے ان کو بہانے سے کہ شاید یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا دماغ ٹھیک ہے، اس کو ایسے کہہ رہا ہے، ایسے کہہ رہا ہے، جو ہوتا ہے وہ ایک عورت کی بھی ایک سٹوری تھی کہ جس میں عورت آتی ہے تو وہ اس طرح سے اپنا اعتراف کرتی ہے، تو اس نے کسی کو بھی نہیں پتا تھا، اس سے پہلے ہی اس نے توبہ کر لی تھی، تو اللہ نے تو اس کو ڈیفینیٹلی معاف کیا ہوگا نا۔ اور پھر آ کے جو انسان کے ساتھ جو دنیا کا اس نے دنیا میں جو اس نے غلط کام کیا، اس کی سزا تو پھر بھی ملی نا اس کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مرتبہ واپس بھیجا تھا کہ نہیں تم واپس جاؤ، دیکھو ابھی بچہ چھوٹا، ابھی تمہارے پیٹ میں بچہ ہے، پھر جب بچہ پیدا ہو گیا پھر آ گئی، پھر انہوں نے کہا کہ یہ اس کو کھانا کون کھلائے گا، اس کو تو تم دودھ پلاتی ہو، پھر اس نے آگے واپس، اس کا آپ دیکھیں اس کے حال کہ اگر گناہ ہو ہی گیا تھا، اس نے توبہ بھی کر لی تھی، تو پھر اس کے باوجود بھی وہ کس طرح سے تڑپ رہی تھی کہ آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے کسی طرح سے معاف کر دیں، میں اس دنیا میں یہ تکلیف برداشت کر لوں گی۔ اور پھر جب آئی ہے واپس بچے کو لے کے کہ دیکھیں یہ بچہ تو اب روٹی اس کے ہاتھ میں دے کے کہ یہ تو دودھ نہیں اب پیتا، یہ تو اب روٹی بھی کھانا شروع کر دیا، مجھے آپ اس کی سزا دے دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود صحابہ سے پوچھا کہ کیا یہ عورت کا دماغ خراب تو نہیں ہے، کہ مطلب اس کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے ایسے کہ شاید اس پہ سے یہ حکم اٹھ جائے، کیونکہ جو پاگل ہو دیوانہ ہو اس پہ تو حکم نہیں لگتا نا، حد نہیں لگتی ہے۔ صحابہ نے کہا کہ نہیں یہ ٹھیک ہے۔ پھر اس کو جب سزا دی گئی تھی تو ایک صحابی ان کے پاس سے گزرے، اس کا خون ان کے کپڑوں پہ گرا، تو انہوں نے تھوڑے نفرت سے کہا کہ اتنی گندی عورت کا خون لگا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تم نے کیوں کہا، تم نے کیسے یہ کہہ دیا، اس کی توبہ تو عرش تک بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس پہنچی اور قبول ہوئی ہے کہ آج تک اس زمین پر کسی نے ایسی توبہ نہیں کی ہے۔ اور ایک آدمی کے بارے میں بھی ایسے ملتا ہے۔ تو دیکھیے اس زمانے میں بھی یہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کیونکہ یہ بنی اسرائیل کے ان کے توراہ میں تھا یہ کہ اگر کوئی زنا کرتا ہے تو اس کو اسٹون ٹو ڈیتھ جیسے کہتے ہیں نا، کہ وہ والی سزا تھی، اور وہی سزا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی شریعت کی وہ سزا اس میں رکھی تھی۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقو، ڈر جو اللہ سے، وابتغوا، اور تلاش کرو، علیہ، طرف اس کے، الوسیلہ، وسیلہ۔
اب یہ ایک آیت ایسی ہے جس کے بارے میں بہت لوگ جو ہیں وہ ڈفرینٹ طرح سے اس کو بیان کرتے ہیں، اور کئی دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارے ایمان میں جو ہمارا ہوتا ہے نا، ہم شرک کے لیول تک بھی چلے جاتے ہیں کہ ہمیں آپ اس کو میں ایکسپلین اس طرح سے آسانی کے ساتھ کر دوں کہ آپ جب ہم ٹی وی پہ دیکھ لیتے ہیں کبھی ایسا کوئی پروگرام، یا زیادہ تر تو ہوتا ہے کہ یوٹیوب میں آپ کوئی ایسی ویڈیو دیکھتے ہو کہ کوئی ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، وہ دیکھنے میں تو بہت نیک لگتا ہے کہ داڑھی رکھی ہوئی ہے، ایسی اس کا حال ہے، اور وہ بیٹھا ہوا ہے، عورتیں آدمی اس کے پاؤں کو چھو رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں اس کو، اور وہ ایسے کام کر رہا ہے جو اسلام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کسی طرح سے بھی ہمیں اجازت نہیں ہے. تو دل میں ایک خوف سا آ جاتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ لوگوں کو کیوں بہکا رہے ہیں. اور آپ کئی دفعہ ایسے ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ ہزاروں لوگ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک بندہ ایسے غلط طرح سے بات کر رہا ہے اور لوگ اس کو مان بھی رہے ہیں، پھر اس کے پاؤں کو بھی ہاتھ لگا رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی ایک ویڈیو آیا تھا کہ جو ابھی ہمارے ملک میں اتنے بڑے سیاستدان ہیں، وہ اپنے گاؤں میں بیٹھے ہوئے تھے اور اتنے لوگ ان کے سامنے تھے، وہ گاؤں کے لوگ تھے بیچارے معصوم جو بیٹھے ہوئے تھے. ایک عورت آتی ہے تو وہ کینچی لے کے اس کے بال کاٹ رہے تھے، پتہ نہیں وہ کیا کر رہے تھے، اور وہ پھر عورت جو ہے وہ جھکتی ہے اور ان کو پھر پیسے دیتے ہیں. سائڈ پہ ان کے ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے جو پیسے لے کے نیچے ڈالتا جا رہا ہے کسی چیز میں. اور اتنا بڑا سیاستدان، اور میں ان کی بہت جیسے ہوتا ہے نا کہ پرسنالٹی ہوتا ہے بندے کی عزت کر رہا ہوتا ہے، تو اس دن کے بعد سے تو ایسے لگا کہ او مائی گاڈ، ایسا بھی یہ لوگ یہ کس طرح سے بیوقوف بناتے ہیں. تو پھر ہمارا اعتماد جو ہے نا وہ ہر ایک سے اٹھ جاتا ہے، پھر ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس پہ یقین کریں کس پہ نہ کریں. تو اس چیز کو آج انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ اپنے لفظوں سے کہ آپ کو کسی طرح سے میں سمجھا سکوں کہ یہ وسیلہ کیا چیز ہے، کیوں ہم کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ غلط طرح سے لوگوں کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں. اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو پکار رہے ہیں کہ اللہ کی طرف وسیلہ، اللہ کی طرف راستہ تلاش کرو، اللہ کی طرف جانے کا. وصل کس کو کہتے ہیں؟ واو صاد لام وصل کہتے ہیں کسی چیز کو جوڑنا، ٹھیک ہے. اور جب وسیلہ سین کے ساتھ آتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ محبت کے ساتھ کسی کو جوڑنا. تو اینی تھنگ جو محبت کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لے جاتی ہے، گائیڈنس ہمیں مل جاتی ہے، وہ وسیلہ ہوتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیے کہ نمبر 1 ایک یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی بھی وسیلہ نہ ملے، اگر ہم کسی بھی چیز کو نہ دیکھیں، ہم ڈائریکٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں اور مانگیں، تو کیا وہ جائز ہے؟ یس اٹ از، بیکاز اللہ سبحانہ تعالیٰ، اس کا دلیل کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب بھی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا بندہ میرے بارے میں آپ سے پوچھے کہ میں کون ہوں، تو میں اس کے قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں. لیکن پہ شرط لگا دی کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، کہ ان کو بھی چاہیے کہ میرے حکم مانیں. ٹھیک ہے. قرآن میں ہر جگہ آپ دیکھیں جہاں پہ دعا کی قبولیت کی بات آتی ہے آگے شرط بھی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سمینا و اطعنا، سننے والے لوگ جو ہوتے ہیں نا انہی کو مومن کہتے ہیں، انہی کو ایمان والے کہتے ہیں. اب یہاں پہ ایک اور دعا جو ہم پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھتے ہیں نا، تو وہ دعا میں بھی کوئی وسیلہ نہیں ہے، ہم ڈائریکٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرتے ہیں. اب یہاں پہ جو یہ لفظ آتا ہے کہ اللہ کہتے ہیں ایمان والو اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو. اب یہاں پہ نمبر 2 یہ کہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کو اس کے پاک نام اور صفات کے ساتھ پکارو. تو جب ہم پکارتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کا واسطہ دے کے اللہ سے دعا کرتے ہیں. اور وہ کیا، اس کی دلیل کیا ہے کہ ہم رمضان میں بھی دعا مانگتے ہیں نا، دیر از اے لاٹ آف دعاز، لیکن رمضان میں دعا مانگتے ہیں کہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، مانگتے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. تو اللہ کو اس کی صفات کا واسطہ دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی ذات کریم ہے، آپ معاف کرنے والے، آپ معافی کو پسند کرتے ہیں. یا رب العالمین مجھے بھی معاف کر دینا. تو ہم اللہ کو ان کی صفات کا واسطہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب نمبر 3 یہ کہ انسان اپنے نیک اعمال کا واسطہ اللہ کو دے کے اپنے لیے پکارتا ہے کہ یا رب العالمین. اور اس کی دلیل کیا ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے وہ 3 لوگوں کا قصہ سنایا تھا کہ وہ غار میں جا رہے تھے، بارش ہوئی، غار میں انہوں نے پناہ لی اور غار میں بارش کی وجہ سے اوپر سے پتھر گرا اور وہ غار میں بند ہو گئے۔ تو انہوں نے تینوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب ہم کیا کریں، تو انہوں نے آپس میں یہ سوچا کہ اوکے ہم نے جو کوئی نیکی کی ہے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے ہماری مدد کرے گا۔ اب تینوں نے اپنی کوئی ایک the بیسٹ نیکی جو تھی، ان میں سے ایک اتنی خوبصورت مجھے بات لگتی ہے کہ ایک آدمی نے کہا کہ یا رب العالمین میں بکریاں چراتا تھا، رات کو جب میں گھر آتا تھا تو دودھ جو ہے وہ اپنے ماں باپ کو پلاتا تھا، بوڑھے میرے ماں باپ تھے، پھر میں اپنے بچوں کو بیوی کو بھی دودھ پلاتا تھا۔ تو ایک دن میں گھر گیا، میں لیٹ تھا، میرے ماں باپ سو گئے تھے، تو میں وہ دودھ کا پیالہ لے کے ان کے سرہانے کھڑا رہا کہ جب بھی ان کی آنکھ کھلے گی تو میں ان کو دودھ پلا سکوں، لیکن کیونکہ وہ سوئے ہوئے تھے، گہری نیند تھے، وہ نہیں اٹھے اور رات تک وہ صبح تک نہیں اٹھ سکے، تو میرے بچے بلکتے رہے، روتے رہے، لیکن میں نے ان کو نہیں دودھ دیا کیونکہ مجھے یہ تھا کہ پہلے میں اپنے ماں باپ کو دودھ دے دوں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر آپ کو میری یہ نیکی پسند ہے تو مجھے آپ غار سے پتھر ہٹا دیں۔ اسی طرح سے تینوں لوگوں نے اپنی اپنی نیکی اللہ کو پیش کی اور وہ پتھر ہٹ گیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دے سکتے ہیں۔ آپ بھی کوشش کیا کیجئے کہ کوئی نیکی اکثر ہوتا ہے ہم نیک کام کرتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہی، کیونکہ دوسروں کے ساتھ ہوتی ہے نا نیکی، دوسروں کو پتہ لگ جاتا ہے اور ہم بھی کئی دفعہ بتا دیتے، لیکن کچھ نیکیاں صرف خالص اپنے لیے رکھا کریں اور اس کو اس وقت کیش کیا کریں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اپنی کوئی حاجت پیش کرنی ہوتی ہے۔ اب ایک اور چیز کا آپ دیکھیں کہ وسیلہ کیا کہ نیک لوگوں کے سے دعا کرانا۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے زمانے میں کیا ہوا تھا کہ قحط پڑ گیا تھا، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کو جا کے کہا کہ اب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہیں ہے، تو آپ آئیے اور آ کے ہمارے ساتھ دعا کریں تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے دعا کے وسیلے سے بارش نازل کر دے۔ تو ہمیشہ یہ ہوا کہ جب بھی پھر وہ لے کے جاتے تھے، وہ سب مل کے دعا کرتے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بارش برسا دیتے تھے۔ تو یہاں پہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیک لوگوں کا وسیلہ بنا سکتے ہیں دعاؤں کے لیے۔ اب نمبر 6 میں آپ دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اگر کوئی مرشد کامل مل جائے۔ اب یہ ایک پوائنٹ آتا ہے جس میں ہم ڈر جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے یوٹیوب میں ایسے ویڈیوز دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ انسان جو ہیں وہ تو اس کو مس یوز کرتے ہیں اس چیز کو۔ پھر یہی بات میں نے اپنی ٹیچر سے جب ڈسکس کی، میں نے 2 دن تک اس ایک پوائنٹ کو سمجھنے کے لیے، اپنے اندر ٹھہرانے کے لیے کہ مجھے وسیلے کی، کیونکہ دیکھیں یہ ایک ایسی بات ہے جو انسان کو شرک تک لے جاتی ہے۔ تو مجھے یہ تھا کہ جب تک مجھے اس پہ کامل یقین نہ ہو جائے کہ میرا کوئی عمل ایسا نہ ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ ہو جائے، تو پہلے مجھے اچھے سے اس کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو پھر میں کسی کو بتا سکوں گی۔ تو میرے ٹیچر نے جو مجھے بتایا، اور بائی دا وے میرے ٹیچر جو ہیں وہ فیصل آباد میں رہتے ہیں، ان کا نام محمد رمضان نجم باروی صاحب ہے، تھینک یو ویری مچ۔ وہ مجھے اتنا سمجھاتے ہیں، اتنا ٹائم دیتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے وہی میرے مرشد کامل ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو زندگی دے اور ایمان کی دولت عطا کرے، آمین ثم آمین۔ انہوں نے جب مجھے یہ بتایا کہ دیکھو عائشہ، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ کبھی آپ اگر کچھ عورتیں اللہ نہ کرے کچھ غلط کام کریں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ساری عورتیں غلط ہیں، اگر کوئی آدمی غلط کام کرے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارے آدمی غلط ہیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی انسان اس مرشد کامل، جس کو ہم جیسے کہتے ہیں نا کہ رہنما، جس پہ ہم بیعت کرتے ہیں اور جو ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے، جو ہمیں بتاتا ہے کہ دیکھو یہ راستے پہ چلو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے، یہ کام نہ کرو اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور ہمیں جنتوں کے راستے پہ چلاتا ہے، وہی مرشد کامل ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اس کو غلط یوز کرتا ہے تو اس کی وجہ سے سارے تو غلط نہیں ہوں گے، تو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس پوائنٹ۔ تو دین پھر مجھے سمجھ آنی شروع ہوئی، اور پھر جو بات مجھے میرے دل کو لگی کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس مرشد نہیں ہے، اگر آپ کے پاس کوئی اور وسیلہ نیک نہیں ہے، نیک عمل کا نہیں ہے یا کچھ نہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دعائیں قبول نہیں کریں گے۔ وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو پہلے سب سے تھا کہ بغیر اس کے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہماری شاہ رکھ کے سے بھی زیادہ قریب ہے نا، تو اللہ ہماری دعائیں سنتے ہیں۔ اور پھر دیکھیے کہ نمبر 7 پہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ جو جنت میں سب سے بڑا مقام، سب سے اعلیٰ مقام ہے جو اللہ کے عرش کے پاس ہے، اس کا نام وسیلہ ہے۔
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وہ صرف ایک انسان کو ملے گا اور مجھے یقین ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو میرے لیے اس جگہ اس وسیلے کے لیے میرے لیے دعا مانگے گا اور دعا کرے گا تو اس کی شفاعت قیامت کے دن مجھ پہ واجب ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت کریں گے. تو جب اذان کے بعد جو ہم دعا پڑھتے ہیں نا کہ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ، وہ جو پوری دعا پڑھتے ہیں اس میں وہی وسیلے کا بات آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام عطا کر دے. تو یہ وہ وسیلہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انشاءاللہ the day of judgment عطا کرنا ہے، ان کو نوازنا ہے. تو اس طرح سے ہمیں یہ سمجھ آئے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور تلاش کرو اس کی طرف وسیلہ. تو یہ کون کون سے 7 وسیلے میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جاؤ. وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کی طرف اس کے راستے کی طرف محنت کرو، لعلکم، تاکہ تم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ.